بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت ہشتم کے اردو کے مضمون میں اسم نکرہ کی اقسام ہی مزید پڑھیں گے۔ کل ہم نے اسم نکرہ کی پہلی قسم اسم ذات پڑھی تھی اور آج ہم اس کی مزید 4 اقسام کو پڑھیں گے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ اور اسم معاوضہ۔ یہ بیٹا آپ کی اردو قواعد و انشاء کی کتاب پر صفحہ نمبر 21 سے 24 تک دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم فاعل۔ فاعل بیٹا آپ نے پڑھا ہوگا، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ تو اسم فاعل آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اسم فاعل کیا ہوتا ہے۔ ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والے شخص کا اصلی نام نہ ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا۔ مثال میں آپ کو دیتی ہوں، احمد نے خط لکھا، تو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ تو احمد کون ہے؟ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب احمد جو ہے اس شخص کا اصلی نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کا اصلی نام ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ لیکن اسم فاعل کیا ہے؟ اسم فاعل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتا تو کیا ہے؟ کام کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا اصلی نام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً خط لکھنے والے نے خط لکھا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کرنے والے دا لکھا ہوا ہے، اداکار، بھکاری، مزدور۔ اب یہ جو نام ہے مزدور، اب مزدور کا نام اپنا اصلی نام تو کچھ اور ہوتا ہے۔ مزدور نے دیوار بنائی، مزدور نے سیمنٹ اٹھایا، ٹھیک ہے، مزدور نے جو ہے کچرا اٹھایا، مزدور نے اینٹیں رکھیں۔ ہم جملے اس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن مزدور اب اس کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ اس طرح جو بھکاری آتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ہم بلاتے تو ان کو بھکاری کے نام سے کہ باہر بھکاری آیا ہے، بھکاری مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بھکاری کھانا مانگ رہا ہے۔ تو اب بھکاری اس کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح اداکار جو ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، اصلی نام تو اور ہوتا ہے۔ جو نام ان کے کام کے حوالے سے مشہور ہوتا ہے، ان کے کام کے حوالے سے بلایا جا رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسم فاعل۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیتنے والے کھلاڑی کو انعام ملا۔ اب کھلاڑی کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ کھلاڑی کا اپنا نام تو ظاہری بات ہے کچھ اور ہی ہوگا، لیکن یہاں جو ہے کھلاڑی کو انعام ملا تو کھلاڑی کیا ہے؟ اس کا اسم فاعل ہے، اس کے کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے۔ اب مالی کیا ہے؟ کام کے لحاظ سے اس کا نام ہے۔ پودوں کی رکھوالی کرنے والے کو، پودوں کی حفاظت کرنے والے کو مالی کہتے ہیں۔ تو مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے تو مالی کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ نام جو کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والے شخص کا اصلی نام نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل ہوتا ہے۔ فاعل اور اسم فاعل، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والے کا اصلی نام، ٹھیک ہے جی، اور اسم فاعل وہ نام جو اس کے کام کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو فاعل اور اسم فاعل میں آپ کو فرق ہی پتہ چل گیا ہوگا اور امید ہے آپ کو اسم فاعل کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ نیچے بیٹا اسم فاعل کی اقسام بتائی گئی ہیں، ان کے جو ہے قاعدے بتائے گئے ہیں کہ اس کو کس طرح بنانا ہے، اس میں کیا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ کو صرف اصل چیز ہے کہ اس کی پہچان ہو کہ اگر آپ سے جو آج کل پیٹرن ہے ہمارا امتحانوں کا، اس میں یہی بات پوچھی جاتی ہے کہ اصل پہچان ہوتی ہے۔ اگر آ جائے جملہ مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، اس جملے میں مالی قواعد کی روح سے کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے فوراً کہ مالی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، کیونکہ یہ اس کے کام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسے کوئی جملہ بھی دے کر آپ سے ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ قواعد کی روح سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم فاعل جو کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ اس کا اصلی نام نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ اسم فاعل ہے۔ ایسے ہی بہت سے ہو سکتے ہیں، استاد، استاد بھی اب اسم فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر جو ہے، چوکیدار، یہ تمام کیا ہیں؟ اسم فاعل ہیں۔ ایسے الفاظ جو ان کے کاموں کو ظاہر کریں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم فاعل۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا آ جاتا ہے اسم مفعول۔ وہ اسم جو کسی ایسے شخص یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقعہ ہو چکا ہو، یا وہ اسم جو کسی مفعول کی بجائے استعمال ہو، اسم مفعول کہلاتا ہے۔
پہلے تو کیا ہے کہ مفعول کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال کے طور پر ایک جملہ دیا تھا، احمد نے خط لکھا، تو احمد فاعل تھا اس میں، اور خط کیا تھا، خط مفعول تھا، ٹھیک ہے، کہ احمد نے کیا کام کیا ہے، خط لکھا ہے، لکھا فعل ہے، تو کیا لکھا ہے، خط لکھا ہے، خط مفعول تھا۔ تو یہ تو بات آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ مفعول کیا ہوتا ہے، جس پر کوئی کام واقع ہو۔ اب ہم نے آج جو نئی چیز پڑھی ہے وہ ہے اسم مفعول۔ تو اسم مفعول بھی مفعول سے ملتا جلتا ہی ہے کہ وہ اسم جو کسی ایسی شخص یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اس پر فعل واقع ہوتا ہے، وہ کام خود نہیں کرتا بلکہ اس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ آپ نے اکثر سنے ہوں گے، مظلوم، مظلوم نے مظلوم کو پکڑا گیا، مظلوم جو ہے حاضر ہوا۔ تو اب مظلوم کیا ہے، اس نے خود کام نہیں کیا بلکہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مظلوم کیا ہے، اسم مفعول ہے، جس پر کام واقع ہوا ہے۔ مقتول کو دفن کر دیا گیا، مقتول کو جو ہے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب مقتول کیا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ قتل ہوا ہے، اس پر یہ کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مردہ، مکتوب، مکتوب ہوتا ہے لکھنے والا، مخلوق، مسجود، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، خود وہ سجدہ نہیں کرتا بلکہ اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ مسجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے کہ یہ الفاظ مظلوم، مقتول، مردہ، مکتوب، مخلوق، مسجود، یہ تمام کیا ہیں، یہ اسم مفعول ہیں، ان پر کام واقع ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسے نام ہیں کہ ان پر کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہوا، دیکھا ہوا، سننا ہوا، آزمایا ہوا، یہ بھی اسم مفعول ہیں، کیونکہ مظلوم کا مطلب کیا ہے، جس پر ظلم ہوا، مقتول قتل کیا ہوا، قتل کیا گیا، مردہ مرا ہوا، ٹھیک ہے، مکتوب لکھنے والا، مخلوق جس کو تخلیق کیا گیا، مسجود سجدہ جس کو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کام خود نہیں ہوتے بلکہ ان پر کام واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے الفاظ جن پر کوئی کام واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اسم مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمام کیا ہیں، اسم مفعول ہیں، مظلوم، مقتول، مردہ، مکتوب، مخلوق، مسجود، یہ بھی اسم مفعول کی مثالیں ہیں۔ اور اس طرح اگر آ جائے لکھا ہوا، دیکھا ہوا، سننا ہوا، آزمایا ہوا، تو یہ تمام بھی کیا ہیں، یہ بھی اسم مفعول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی بھی آگے سے اقسام ہیں، اقسام کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے صرف جو ہے اسم نکرہ کی قسم اسم مفعول کو پڑھنا ہے کہ اسم مفعول ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ان کے بنانے کے قاعدے ہیں، قاعدے بھی جو ہے ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ اگلا ہمارا ہے جی چوتھا، اسم نکرہ کی چوتھی قسم ہے اسم حالیہ۔ حالیہ دیکھیں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت کو ظاہر کرتا ہے، اسم حالیہ حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر اسم حالیہ کہتے ہیں، اور جس اسم کی حالت ظاہر ہو اسے ذل حال کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ایسے بہت سے پڑھے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے، بیٹھے بیٹھے سو گیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ تو بیٹھے بیٹھے کیا ہے، حالت کو ظاہر کریں، کس حالت میں وہ تھکا ہے، بیٹھ بیٹھ کے ہی تھک گیا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے دیکھتے سو گیا، خط دیکھتے لکھتے خط پڑھتے پڑھتے سو گیا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا، ٹھیک ہے جی۔ چلتے چلتے وہ باغ میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، کس حالت میں باغ پہنچا، چلتے چلتے پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا، چلتے چلتے گر گیا، چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ الفاظ کس کو ظاہر کر رہے ہیں، فاعل کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو حالت کو ظاہر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے، دیکھتے دیکھتے، سوتے سوتے، سوتے سوتے نیند، سوتے سوتے اٹھ گیا، ٹھیک ہے، چلتے چلتے، یہ الفاظ کیا ہیں، یہ بھی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بچی روتے روتے سو گئی، اب کس حالت میں بچی سوئی ہے، روتے روتے، روتے روتے کیا ہے، اسم حالیہ ہے، اور جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، ذل حال، بچی کی حالت بتا رہے ہیں، تو بچی کیا ہے، ذل حال ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا مین مقصد ہے اسم حالیہ کی پہچان۔ اسم حالیہ کیا ہے، وہ الفاظ جو کسی اسم کی حالت کو ظاہر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہنستے ہوئے جو ہے اس کے پیٹ میں بل پڑ گیا، اب پیٹ میں بل پڑا ہے کس حالت میں، ہنستے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ لکھتے ہوئے، لکھتے ہوئے اسے خیال آیا،
لکھتے ہوئے وہ سو گیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی حالت کو ظاہر کریں۔ ہوئے 7 الفاظ کے ساتھ آئے تو یہ بھی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں، یا ایک الفاظ 2 دفعہ آئے اس طرح کر کے تو یہ بھی کیا ہے، یہ حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو کسی اسم کی حالت کو ظاہر کریں وہ کیا کہلاتے ہیں، اسم حالیہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کے بھی قاعدے ہیں، قاعدوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اسم معاوضہ۔ معاوضہ ہوتا ہے جی، معاوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اجرت، مزدوری، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم معاوضہ کیا ہے، وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ معاوضہ، اجرت، مزدوری، کام، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم معاوضہ کیا ہے، وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، کپڑوں کی دھلائی دھوبی کو دے دو، گندم کی پسائی ادا کرو، گندم کھانے کی پکوائی اکرم کو ادا کر دو۔ پسائی، پکوائی، سلائی، دھلائی، یہ تمام کیا ہیں، یہ اسم معاوضہ ہیں، یہ اجرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کپڑوں کی سلائی، جو کپڑے ہم نے سلوائے ہیں اس کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کپڑوں کی دھلائی، پکوائی، ٹھیک ہے، پسوائی، اب اسی طرح ہم جو ہے رنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو رنگوائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام نام وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت کو ظاہر کریں وہ کیا کہلاتے ہیں، اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم نے بیٹا اسم نکرہ کی مزید 4 اقسام پڑھی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ اور اسم معاوضہ۔ تو بیٹا آپ کو میں یہ دیکھیں اس طرح سرکل کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان کی ڈیفینیشن اور ان کی مثالیں، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ جس نے بتایا وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کریں اسم حالیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور یہ اس کے ساتھ مثالیں ہیں۔ اس طرح اسم معاوضہ کی تعریف اور اس کی مثالیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں جو مین اقسام ہیں اسم نکرہ کی تو ان کی تعریف اور ان کی مثالیں ہمیں پتہ ہوں، ہمیں پہچان ہو، کہیں بھی کوئی لفظ ہو تو وہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ قواعد کی روح سے کیا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، حالیہ ہے، معاوضہ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے جی، شکریہ۔